بات کر رہے تھے आपके تو पास میں पूरा نہیں मिनट चाहता अभी کہ भी है میں जी, बिस्मिल्लाह आप बात करें। उनको रोकूं. आप چلے बात آپ کا کرنا ایک چاہ منٹ رہے رہ تھے گیا، آپ بات کر لیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈبیٹ شروع جی. ہوگی. جی تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ انفارچونیٹ تھا، اور اس کا کہیں تعلق ایک الیکشن یا ایک ایونٹ سے نہیں ہے. اس کو آپ یاد کریے کہ 1948 میں، کیونکہ بنگلہ دیش واحد ملک ہے دنیا کا جو زبان کی بیس کے اوپر بنا ہے، جس کا سب سے پہلا مسئلہ تھا زبان کا. اور یہ 1948 سے شروع ہوا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اردو ہماری زبان ہوگی. ہم نے بنگلہ دیش کی زبان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ایز اے نیشنل لینگویج. ہم 2 لینگویجز رکھ سکتے تھے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہاں ہماری 2 لینگویجز ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. طارق ہم بھائی نے بات ریپ نہیں، کی ہو رہی تھی، وہاں سے آپ شاید لینگویج پہ چلے گئے، کانسنٹریٹ کریں نا. تو میں نے اس پہ تو بتا دیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس میں سے کوئی نکال لوں کہ طارق بھائی، تو واقعی ریپ ہوا تھا؟ آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بنگالیوں پہ کوئی ظلم نہیں سر کیا تھا؟ فزیکلی وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. میں نے کہا اچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب فزیکلی وہ اسی کو کر ہی روکے، نہیں سکتے فزیکلی تھے، نہیں کر سکتے تھے. وہ یہ اوسی کرنے کے بھائی آئے، قابل ہی نہیں تھے. وہاں پہ ٹھیک ہو گیا. آپ اوسی 45 بھائی کی کو ذرا جو 1000 کی فوج ہے وہ 7 کروڑ لوگوں کے اوپر ریپ نہیں کر سکتی، وہ ٹھیک ظلم ہو گیا. نہیں کر سکتی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ میرے پیارے بھائی. اب یہ اوسی بھائی کو ذرا موقع دیتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد سم ٹائم بھائی کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. السلام علیکم اوسی بھائی. وعلیکم السلام بی ایف ٹی بھائی، آپ کے پینلسٹ کو بھی میری طرف سے، آپ کے سارے پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے السلام علیکم. میں تو ابھی آیا ہوں. ویسے بھائی اپنا بی ایف ٹی بھائی کیا ڈسکشن ہے؟ یہ کینی صاحب تو ظاہر فوج کے نمائندے ہیں، تو تھوڑی سی میں نے ان کی بات سنی ہے. یہ تو ایک ڈینائل موڈ میں مجھے یہ نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں اور جتنی جو 1971 کی مسیکر وہاں پہ ہوا، رائٹ، جو میس کلنگ ہوئی، اور وہاں پہ جو عورتوں کی عزتیں تار کی گئیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو این نے وہاں پہ اس جنگ کے بعد جب یہاں یہ چکوالی اور پنڈی کے یہ جو جتنے بھی زیادہ آپ کو پتہ ہی یہ نارتھن پنجاب سے یہ فوجی ہیں سارے، تو انہوں نے وہاں پہ جو بنگالی مسلمان عورتوں کے ساتھ وہاں پہ جبر زنا کیا، تو بہت سی عورتیں حاملہ ہو گئیں، رائٹ. یو این او نے ڈھاکہ کے اندر اس قدر وہ بدحال تھے لوگ کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، رائٹ. وہاں پہ کیمپ لگایا تھا. یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، رائٹ، کہ کوئی میری ذاتی خواہش کے اوپر مبنی یہ میں بات یا اپنی ذاتی کسی دشمنی یا ناد میں بات نہیں کر رہا، یہ آن دی ریکارڈ بات میں کر رہا ہوں. وہاں پہ کیمپ لگایا تھا. 7,000 ان چکوالی فوجیوں، چکوال کے اور یہ جو سارے انہوں نے وہاں پہ جو 7,000 خواتین کو وہاں پہ حاملہ کیا، رائٹ. اور ان میں سے بہت سی ایسی تھیں، یہ وہ 7,000 خواتین تھیں جن کو ان کے بنگالی فیملیز نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا تھا، رائٹ. ہوتا ہے ایک کلچرل کانسٹرینٹس ہوتی ہیں، کلچرل ایشوز کے اندر یہاں بڑی انٹینسٹی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر. اس کے اوپر پھر یو این نے وہاں پہ کیمپ لگایا جہاں وہ 7,000 خواتین جو تھی ان کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا، رائٹ. اور انہی کے بطن سے پیدا ہوئے بچے اور بہت سی بچیاں تھیں. یہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا بروتھل رنڈی خانہ جو ہے وہ بنا انہی بچیوں سے. انفارچونیٹ فیکٹ ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ساری ایپیسوڈ کی. حالانکہ جو بنگالی تھے وہ مین آرکیٹیکٹ تھے. یہ پنجاب، یا میں خود بائی مائی سیلف آم پنجابی، لیکن یہ کوئی چکوالیوں نے نہیں بنایا تھا. یہ تو یعنی کہ برٹش انڈین آرمی جو ہے اس کا حصہ تھے، ان کے یہ ملازم تھے اور یہ غلام تھے ان کے، اور یہ مقامی لوگوں کا قتل عام کرتے تھے برٹش آرمی سے پیسے لے کے، رائٹ. تو یہ تو ملازم تھے نا یہ، یعنی کہ جو ہر بندہ اس سرزمین پہ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا تھا، یہ جو برٹش انڈین آرمی ہے، بات جس کو آج کل آپ پاک فوج کہتے ہیں، تو یہ تو ان کا قتل عام کرتی تھی، رائٹ. تو اس میں تو اب بلکہ پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ لال قلعہ، رائٹ. آج آپ دیکھیں نا، یہ ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں، وہ لال ٹوپی والا آپ کو یاد ہے
کہ میں جاؤں گا اور دہلی کے اوپر ہم نے وہ اسلام کا جھنڈا لگانا ہے, لال قلعے پہ جھنڈا لگانا ہے, غزوہ ہند کرنا ہے. تو غزوہ ہند میں کی جو حدیثیں یہ کوٹ کرتے ہیں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ کافروں کی بنائی فوج نے غزوہ ہند کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی جب یہاں پہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے لڑی, رائٹ, ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے جب جنگ آزادی لڑی تو ساؤتھ کی ساری جتنی بھی ان کی ریجمنٹس تھیں, مدراس ریجمنٹ تھی, ان کی بنگال ریجمنٹ تھی, ان کی بومبے ریجمنٹ تھی, رائٹ, وہ ساری کی ساری ڈیفیکٹ کر گئیں اور ہندوؤں اور مسلمانوں نے, مقامی لوگوں نے وہاں پہ جو بھرتی ہوئے تھے انہوں نے اپنے گورے افسروں کا قتل عام کر دیا. اور وہاں سے پھر یہ جب اس کے اقتدار کا سورج غروب ہوا برٹش انڈین آرمی کی تو وہ ناردرن پنجاب کی طرف آیا. ہنری لارنس, جان لارنس, یہ دو بھائی تھے, رائٹ, یہ دو بیری قزاق تھے, بھائی تھے, جنہوں نے یہ برٹش انڈین آرمی جسے آپ پاک فوج کہتے ہیں یہ بنائی تھی, رائٹ. اس میں پنجابی تھے, کچھ حصہ پشتونوں کا تھا, میدانی علاقے کے پشتون تھے اور کچھ گورکے تھے. یہی پھر جو 1857 سے لے کے 1947 تک یہی فوج تھی اور یہی پھر اس کا بٹوارا ہوا. یہ ایک فیکشن پاکستان کو ملا اور ایک فیکشن ہندوؤں کو ملا. ہندوؤں نے اس میں ریفارم کر لی, اس میں ہم بڑی لمبی چوڑی بات کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہی وہ فوج تھی جس نے دہلی کے جو لال قلعہ تھا وہاں بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ فریڈم فائٹرز کو بیک کر رہا تھا. یہی وہ یہاں سے نیولی ریکروٹیڈ برٹش انڈین آرمی کی فیکشن تھی جس نے جا کے اپروٹ کیا تھا دہلی کو, وہاں قتل عام کیا. وہاں غالب کے پورے خطوط موجود ہیں, آپ پڑھ دیں, جہاں تباہی انہوں نے جا کے وہاں پہ پھیری, رائٹ, اور وہاں خواتین جو تھی ان کا ریپ کیا. اور اس کے بعد اسی لال قلعہ دہلی کے اوپر آزادی کا پرچم اتار کے وہاں پہ کافروں کا پرچم اسی فوج نے لگایا, جو آپ کو کہتی ہے کہ وہاں پہ ہم نے اسلام کا پرچم لگانا ہے. تو یہ وہاں پہ کفر کا پرچم انہوں نے لگایا. یہ ایک تاریخی حقیقت آپ کے ساتھ. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم بڑی اس پہ بات کرتے ہیں, بلکہ ایک بک ہے, میں یہاں جتنے ہمارے بیٹھے ہیں ہمارے لسنرز, ہمارے جتنے پارٹسپینٹس ہیں, ایک بک ہے گیری جے بیس کی, دی بلڈ ٹیلی گرام, رائٹ, بلڈ ٹیلی گرام, نکسن, کسنجر اینڈ فارگٹن جینوسائڈ. ٹھیک ہے, یہ پلٹرر جو ہے پرائز فائنلسٹ بھی یہ بک کو ملا ہے کہ انہوں نے جب وہاں پہ جینوسائڈ کیا 25 مارچ 1971 کو 25 مارچ 1971 کو جب یا نشے کے وسکی کے نشے میں دھت وہاں سے مجیب الرحمان کو یہ ایگری نہیں کر سکا, رائٹ, کہ میرا اقتدار مان لو, جیسے آج یہ عمران خان جو ہے اس کو قتل کرنے کے دار کے اوپر ہے. تو وہاں پہ اس نے اس کی بات نہیں مانی, تو اس نے ایک تو یہ حکم دیا کہ اس کو قتل کر, مطلب اس کو ابڈکٹ کرو, جیسے آج کل عمران خان کو انہوں نے اغوا کیا ہوا, انہوں نے ابڈکٹ کیا ہوا اس غیر ملکی قابض فوج نے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجیب الرحمان کو ابڈکٹ کرو, اور وہاں سے اس نے پھر جو آپریشن سرچ لائٹ جو جینوسائڈ کا آپریشن تھا, اور اس کی اجازت انہوں نے لی تھی امریکہ سے. امریکہ نے ایک جو وہاں ہنری کسنجر تھا اس وقت جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا US کا, تو اس نے ایک ٹیلی گرام لکھا تھا ڈھاکہ US ایمبیسی جو ان کی تھی ڈھاکہ کی, وہاں پہ کیا تھا. تو اس کو بلڈ ٹیلی گرام کے نام سے تاریخ آج یاد کرتی ہے. یہ پوری بک ہے دی بلڈ ٹیلی گرام کے نام سے, آپ اس کو ضرور پڑھیں. وہ جب ان کو ملا اس کے بعد پھر انہوں نے جو جینوسائڈ کیا وہاں پہ بنگالیوں کا, وہ آن دی ریکارڈ ہے. تو دیٹس دی ہول سٹوری. تو اس پہ بی ایف ٹی ہم اگر بات کرنا چاہیں تو یہ بڑی افسوسناک ایک تاریخ کا واقعہ ہے ہمارے بنگالی مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. اور آج باقی سارے ہم جو مسلمان ہیں, ہمارے اوپر یہ جو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے غیر ملکی یہ قابض فوج ہے, ہمارے بلوچی بھائیوں کو جیسے قتل عام کرتے ہیں, ہمارے پشتون بھائیوں کو جیسے انہوں نے قتل عام کیا. پھر پچھلے ایک سال میں ہمارے پنجاب کے اندر 1 لاکھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں, یعنی 1 لاکھ گھروں کی چادر چار دیواری کا تحفظ ان غداروں نے, ان برٹش انڈین آرمی کے ان کیا کہتے ہیں اہلکاروں نے 1 لاکھ پاکستانی گھروں کی چادر چار دیواری کا تحفظ انہوں نے پمایا.
کیا 1 لاکھ پاکستانی گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہیں وہ جو اچھالی انہوں نے جا کے. یہ پچھلے سال کی بات ہے, چھوڑیں اس کو 71 کو, وہاں تو انہوں نے جو کچھ کیا یہ پچھلے سال کے اسٹیٹسٹکس آپ کو دے رہے ہیں. تو اٹس اے لانگ اسٹوری کٹ ٹو شارٹ کہ یہ ایسے ہی ہے. جی بی ایف ٹی بھائی ایک سیٹ کو ہم روٹیٹ کریں گے باری باری, تو جنہوں نے نیچے سے آنے آپ ریکویسٹ کریں, کوشش کریں کہ اپنی